إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ تعریفات اور حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے کا مضمون ہے یا عنوان ہے مارکیٹ سے متعلق اسلامی آداب اور احکام۔ چونکہ ہم سب ابھی جس جگہ پہ ہیں وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اور ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے مارکیٹ کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائیاں پیش کی۔ سب سے پہلے انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی نیت خیر کی ہونی چاہیے، بلا نیت نہیں نکلے۔ خیر کی نیت کا فائدہ یہ ہے کہ نیت پر بھی اجر ملتا رہتا ہے، لیکن ہر گھر سے نکلنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یا شیطان ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ روایت، یہ حدیث پہنچی ہے۔ اور جب صحابی کہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تو زیادہ یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فرشتے اس شخص کے ساتھ صبح صبح نکلتے ہیں جو پہلا شخص مسجد کو جاتا ہے۔ اب پہلا شخص جو مسجد کو آتا ہے، سب سے پہلا آدمی، اس کے ساتھ فرشتے نکلتے ہیں۔ اور ایسے نہیں، ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس کو ساتھ میں لے کر کے نکلتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ آدمی بہت اہم ہے، وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے کر کے نکلتے ہیں، مسجد میں اس کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں ساتھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سب سے پہلے بازار کو نکلتا ہے، سب سے پہلا نکلنے والا شخص، تو اس کے ساتھ شیطان نکلتا ہے، اور اس کے پاس بھی ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بازار میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ واپس آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیطان اس کو گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من خارج یخرج، اور راوی حدیث کہتے ہیں یعنی من بیتی، الا وبیدہ رایتان اور رایا، کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دو جھنڈا ہوتا ہے،
ایک جھنڈا ہوتا ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر نکلنے کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرے گا جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ کام ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے، اگر وہ عمل انجام دے گا تب تو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو اس کے ہر عمل پہ ثواب ہے۔ اور اگر کسی کی نیت غلط کرنے کی ہوتی ہے، گناہ کرنے کی، کسی کو دھوکہ دینے کی، رشوت لینے کی، برا کام کرنے کی، تو کہتے ہیں شیطان اس کے ساتھ اپنا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے، کیونکہ وہ تو پھر شیطانی عمل کر رہا ہے، تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو جب کبھی گھر سے نکلیں تو پہلی چیز یہ ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو نکل رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں وہ فرشتے ہیں یا شیطان ہیں، کیونکہ اس کے بعد آگے کے جو معاملات ہوں گے اس پہ یہ آپ کا نکلنا اور آپ کی نیت اثر ڈالے گی۔ اب آپ وہاں سے نکل کر کے آئے، بازار میں آ گئے۔ اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ بازار میں جانے سے صرف منع کیا یا بازار میں جانے کو برا قرار دیا، غلط قرار دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جایا کرتے تھے، خرید و فروخت آپ نے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، پورے راستے آپ خاموشی سے چلے، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے۔ تو بازار میں نکلنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان آتا ہے، شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت حاضر رہتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بہت سارے برے کام بازار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بازار کو سب سے بری جگہ قرار دیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ بازار ہونے کی وجہ سے بری ہے، بلکہ بازار اس لیے بری ہے کہ وہاں شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت حاضر ہوتا ہے۔ تو اب جب ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کیا کریں کہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی السوق، جس نے بازار میں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، آپ سب یا آپ میں سے اکثریت کو یاد ہوگی۔ کہا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کو 1 کروڑ نیکی ملے گی، 1 کروڑ، لاکھ نہیں۔ پھر کہا کہ 1 کروڑ اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اس کے درجات میں 1 کروڑ درجہ کی بلندی دی جائے گی، اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے اس کو کہنے میں؟ 30 سیکنڈ شاید لگے، اور 30 سیکنڈ میں آپ نے وہ کما لیا ہے کہ اگر آپ اس کو صرف جمع کریں، درجے کو صرف جمع کریں، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ درجہ کتنا اوپر تک جائے گا۔ اور جنت میں جو درجات ہیں اس کی دوری تو آپ سنا ہی ہے آپ نے کتنی دوری ہوتی ہے۔ بہت عظیم فائدہ ہے۔ جب بازار میں داخل ہوں یا بازار میں بیٹھے ہوں تو یہ دعا پڑھیں اور پڑھتے رہیں جب کبھی آپ کو یاد آئے، کیا جاتا ہے، اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے، حسن الظن باللہ ان کی ایک کتاب ہے اس میں، اور بعض علماء نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ التقى رجلان فی السوق، 2 شخص کی ملاقات بازار میں ہوئی، مسلمان تھے یعنی مومن تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا اخی تعال ندعو اللہ فی غفلہ، ابھی لوگ دیکھو بازار میں مشغول ہے، غافل ہیں اللہ کی یاد سے، تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دونوں نے کیا۔ اب اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک کو موت آ گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ دوسرے شخص کے خواب میں وہ آیا
اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں جب یہاں آیا مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس رات جو ہم نے اللہ کا ذکر کیا تھا اللہ رب العالمین نے مجھے ہمیں اس ذکر کرنے کی وجہ سے بخشش ہماری فرما دی ہے۔ تو اللہ کا ذکر خاص کر کے بازار میں کرنا بہت عظیم عمل ہے۔ اب مسجد میں کریں گے اچھی بات ہے، کیونکہ مسجد میں نیکی کا ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اس جگہ پہ جہاں لوگ غافل ہوں وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل، ایک بڑی بات ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ پہ چل رہا ہے۔ یہ ہو گئے بازار میں آپ کو کس طرح سے رہنا ہے۔ اب بازار میں آئے اور بیٹھے رہے، صرف آپ بازار کو دیکھے نہیں، مارکیٹ کو سمجھے نہیں، محنت نہیں کریں تو یہ آپ کا ضیاع ہے، دنیا بھی آپ کی ضائع ہوگی، اور آپ محنت نہیں کر رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رسی لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور پھر اس کے بعد اپنے پیٹھ پر لاد کر کے اس کو بازار میں بیچے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر کے سوال کرے، مانگے، ہو سکتا ہے اسے دیں اور اسے نہ دیں۔ تو اب آپ تصور کیجئے کتنی محنت کا کام ہے، جنگل جانا، لکڑی کاٹنا، پیٹھ پر لاد کر کے بازار میں بیچنا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کمانے کو نکلے ہیں تو آرام سے بیٹھے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محنت کریں، دوڑ بھاگ کریں، اس کے لیے لوگوں کے پاس جائیں، مارکیٹ جائیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں، چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، آپ کوشش کریں اس کے لیے۔ صرف بیٹھے رہنے سے آپ کی دکان، آپ کی مارکیٹ، آپ کا بازار نہیں چلے گا۔ محنت کریں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ محنت کس وقت کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکوریا، کہ اے اللہ صبح سویرے کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بورک لامتی فی بکوریا، صبح سویرے کا جو وقت ہے اس وقت میں میری امت کو برکت دی گئی ہے۔ اور اسی حدیث کی بنا پر ایک صحابی تھے صخر رضی اللہ عنہ، وہ جب کبھی کوئی تجارتی قافلہ بھیجتے تھے تو صبح سویرے بھیجتے تھے، تو ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خوب مالدار بنایا اور ان کی تجارت میں خوب برکت دی۔ اس وقت کو جس وقت ہم ضائع کرتے رہتے ہیں، اسی وقت میں برکت ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خبر دی اور آپ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہذا اس وقت کو اختیار کریں، انشاءاللہ برکت دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اور بھی کئی ایک امور ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند ایک مسائل بھی آپ کو بازار کے تعلق سے بتاؤں۔ بازار میں اگر آپ ہیں تو کوشش کریں، کوشش کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جو آپ کی ہے یا جو آپ کا عمل ہے جس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مر احدکم فی مجلس او فی السوق او فی سوق، کوئی شخص اگر کسی مجلس سے گزرتا ہے یا کسی بازار سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنا نیزہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے پھل کو ہاتھ میں پکڑ کے چلے، جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے چلے، کسی کو اذیت نہیں دے۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ راستے میں فٹ پاتھ جو ہوتا ہے اس کو اتنا بڑھا کر کے لگا دینا کہ اس کے بعد آدمی جب چلنا چاہے تو دو بندہ ساتھ میں نہیں چل سکے۔ آپ اتنا کریں جتنا کہ آپ کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، اس سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ یہی ظلم ہے۔ اور لوگ سوچتے ہیں نا تجارت میں برکت نہیں ہوتی، آپ غلط کر رہے ہیں، کیسے برکت ہوگی؟ اسی طرح سے اگر آپ کچھ لگا رہے ہیں دکان، دیکھ لے کہیں شیشہ نہیں نکلا ہوا ہے، لوہا نہیں نکلا ہوا ہے،
چلنے والے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. کوئی چیز اگر آپ پھینک رہے ہیں, جیسے موبائل میں کور لگاتے ہیں, اس میں شیشے کا اس ٹائپ کا کچھ لگتا ہے, جب نکالتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے, آپ اس کو باہر نہ پھینک دیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاؤں میں لگ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھنا واجب ہے, لازم ہے, اور یہ شرعی حکم ہے. اسی طرح سے ایک شریعت کا ادب یہ بھی ہے کہ بازار میں بلا وجہ شور نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحیشات الاسواق, بازار میں شور و غل سے بچو, شور نہ مچائے. اسی طرح سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی مال ہمارے پاس آتا ہے تو مال خراب آ جاتا ہے, یا کچھ خراب آتا ہے کچھ اچھا آتا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر کے مال نکال دیتے ہیں, چلو کسی طرح نکال دیں. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے, دیکھا ایک پورا اناج رکھا ہوا ہے, ہاتھ اندر داخل کیا, دیکھا اندر میں بھیگا ہوا حصہ ہے. کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ بارش ہوئی تو تھوڑا بھیگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اوپر رکھ دو, لوگ دیکھیں گے, جس کو پسند ہوگا لے لیں گے, نہیں ہوگا نہیں لیں گے, یہ تو دھوکہ ہے. پھر فرمایا من غش, اور بعض روایت میں من غشنا, جس نے دھوکہ دیا یا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, اس لیے دھوکہ نہ دیں. اگر آپ کا کوئی مال خراب ہے اور آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی دو شخص خرید و فروخت کرتا ہے اور اس کے سامان میں عیب ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے اور سچ بولتا ہے, تو اس کے لیے برکت دی جاتی ہے. اب اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ برکت تبھی مل سکتی ہے جب آپ اپنے سامان کے عیب کو واضح کر کے بیچیں. صرف بیچ دینا مسلمانوں کا کام نہیں ہے, بلکہ عیب بتا کر کے تب بیچنا یہ مسلمانوں کا کام ہے. آپ جب خرید و فروخت کریں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس تعلق سے آپ سے سوال کرے گا. یہاں نکل گئے تو آخرت میں کیسے نکلیں گے؟ تو یہ کام نہیں کریں. اسی طرح سے کبھی کبھی بازار میں جب کوئی آدمی لمبا طویل مدت تک رہتا ہے, دیر تک رہتا ہے, بھوک پیاس لگتی ہے, تو بازار میں کھانے میں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کھانے کی جگہ ہوتی ہے, چائے پینے کی بیٹھ کے جگہ ہوتی ہے, تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار میں کھڑے ہو کر کے چلتے پھرتے بھی کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے تھے. یہ تب جب بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. اب بھوک لگی ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہے کہیں جگہ تو جائز ہے, لیکن بہتر نہیں ہے. اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ بیٹھ کر کے ہی کھائیے پیجیے. لیکن جواز کا ایک پہلو بتا دیا کہ اگر مان لیا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اب آدمی کیا کرے گا؟ بھوکا رہے گا, یا ایسی جگہ جہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ جواز کا پہلو ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز کیا ہے, لیکن عادت نہیں بنائے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا. یہ چند ایک آداب تھے جو مجھے لگا کہ آپ کو بتائیں چاہیے, کیونکہ ہم سب بازار سے ریلیٹڈ ہیں, آتے جاتے ہیں, بازار میں رہتے ہیں بہت سارے احباب, تو انہیں علم ہونا چاہیے اس کا. غفلت میں بازار میں نہیں رہنا چاہیے ورنہ شیطان غالب ہو جاتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بازار کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں. اب تجارت کے تعلق سے بعض اہم اصول جان لیں. اصول کا مطلب قاعدہ, قانون, رولز یا فنڈامنٹلز کہہ لیں. 4 یا 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت میں معاملات جائز نہیں ہوتے. ان کو یاد رکھ لیں. نمبر 1, وہ چیز
جو بذات خود حرام ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. وہ چیز جو بعینی ہی بذات خود وہ چیز ہی حرام ہے، جیسے شراب ہے. شراب بعینی ہی حرام ہے. اب سوال نہیں کوئی کریں کہ ہم شراب کا کاروبار کرتے ہیں جائز ہے کہ نہیں. وہ تو شراب حرام ہے ہی، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جو بعینی ہی حرام ہے وہ چیز حرام ہے، اس کا بیچنا شریعت میں جائز نہیں ہے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اسے نہ بیچے، کیونکہ اس سے جو مال آئے گا وہ مال کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اب اس پر قیاس کریں. ہم لوگوں کے یہاں ایک چیز بیچی جاتی ہے، کھینی، بیڑی، تمباکو، سگریٹ، یہ تمام چیزیں یہ حرام ہیں. یہ بذات خود حرام چیزیں ہیں، ان کا بیچنا جائز نہیں ہے. نمبر 2، وہ چیز یا وہ عمل جس میں سود داخل ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ، ایسی بیع، خرید و فروخت جس میں سود داخل ہو جائے، یہ دوسری بات ہے. جیسے کسی کو ہم نے کوئی مال بیچا، کہا بھائی ابھی میرے پاس کتنے کا ہوا؟ کہا 500. کہا میرے پاس بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کل دے دوں گا، آج شام تک میرا کوئی مال بک جائے گا، آپ کو کل دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ 500 ہے، پھر میں 550 لوں گا. اب وہ لے رہا ہے کس بنیاد پہ؟ قرض لے رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو کل دے دوں گا. اور یہ قرض پہ کیا لے رہا ہے؟ فائدہ لے رہا ہے کہ نہیں 50 روپیہ میں زیادہ لوں گا. یہ حرام ہے، یہ سود ہے. قرض پہ اضافہ لینا یہ سود ہے. تو ایسا معاملہ، ایسی خرید و فروخت جس میں سود داخل ہو جائے، جائز نہیں ہے. اور سود کے بہت سارے معاملات ہیں، میں ان تمام کو نہیں بیان کروں گا، لیکن میں ایک رول بیان کر رہا ہوں، انہیں یاد رکھیں. تیسری چیز، دھوکہ. ایسی بیع، ایسا معاملہ، ایسا خرید و فروخت جس میں دھوکہ ہو. اب ایک مثال تو وہ جو میں نے پہلے دی کہ سامان ہے، کوئی فالٹ ہے اس کے اندر اور نکالنے کے لیے نکال دیا. دوسری مثال لیں، لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں موبائل لے کر کے ٹھیک کروانے کے لیے. اب انہیں کیا کرتے ہیں؟ چیز ہوتی ہے 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، اور انہیں 1 نمبر کہہ کے دے دیتے. یا چیز ہوتی ہے نہ چلنے والی، یعنی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہوتے کہ نہیں نہیں، میں نے جو دیا آپ کو بالکل 1 نمبر مال دیا. یہ دھوکہ ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یا کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل بیچ رہے ہیں یا نیو موبائل بیچ رہے ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ موبائل کو یہ بول کر کے بیچ رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے پارٹس ہیں سب اوریجنل ہے، یا یہ موبائل کبھی کھلا ہی نہیں ہے، آپ آنکھ بند کر کے لے لیں. دھوکہ ہے. یا موبائل چائنیز ہے جس کا بھروسہ نہیں ہے. آج کل جو آئی فون یا اس جیسا دوسرا بڑا برانڈ ہے، اس کا اس کی کاپی بھی آ چکی ہے، جانتے ہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اب اس کو اوریجنل بتا کر کے بیچنا یہ بھی دھوکہ ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. تو دھوکہ نہ دیں کسی کو، کیونکہ دھوکہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور اس سے آپ کی تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ ایسی کوئی شرط لگا دینا، ایسی کوئی شرط لگا دینا جو یا تو اس شرط کی وجہ سے معاملہ سود میں چلا جائے، یا اس شرط کی وجہ سے معاملہ دھوکے تک پہنچ جائے. جیسے کسی کو یہ کہنا کہ موبائل آپ یہاں سے خرید رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے نکلے
اور خراب ہوا ہم نہیں جانتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر فالٹ ہے، معلوم ہے آپ کو کہ اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے، تو آپ اس شرط پہ بیچ رہے ہیں کہ اگر خراب ہوا تو ہم کچھ نہیں جانتے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کمی ہے۔ نہیں معلوم ہے تو دوسرا مسئلہ ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی ہم صرف بیچ رہے ہیں، اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کہیں یہاں سے لے کر کے آپ نکل رہے بھائی ہم کو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، وارنٹی نہیں دے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے اور اس کے بعد آپ بیچ رہے ہیں اور پھر آپ یہ شرط لگا رہے ہیں تو یہ تو دھوکہ ہو جا رہا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی کو سامان بیچیں ان امور کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو دیکھیں سب سے ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین تو خوش ہوگا ہی، لیکن سامنے والا جو آپ سے خرید و فروخت کر رہا ہے، جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے، وہ تو آپ کے اوپر بھروسہ کرنے لگے گا۔ اور کسی بھی زمانے میں، خصوصاً اس زمانے میں، سب سے بڑی مارکیٹنگ میں بنیادی پوائنٹ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آن لائن آپ چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ نیچے، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نیچے یہ لگاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ، اگر ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ یہ ٹرسٹڈ ہے، یا ہمارا جو فون ہے وہ فلاں لوگوں نے اس کو ویریفائڈ کیا ہے، یا کچھ کمپنیز ہوتی ہے، کچھ آپ اس کو کہہ لیں کہ کمیٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے جو ہر پروڈکٹ کو چیک کرتا ہے اور اس کو ویریفائی کرتا ہے، تو آپ نیچے لگاتے ہیں کہ یہ ویریفائڈ ہے۔ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ خریدتے ہیں۔ آپ پر اگر بھروسہ ہوگا تو خریدنے آئیں گے، اور یہ مارکیٹنگ میں بنیادی پوائنٹ ہے، جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا آپ نہیں خریدیں گے۔ اس لیے جب کوئی نئی ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں جو لانچ ہوتی ہے اور اس میں سیلنگ ہوتی ہے امیزن کی طرح، اس جیسی دوسری ایپ کی طرح، آپ جلدی اس سے نہیں خریدتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ بنیاد تجارت کی ابھی خاص کر کے اس زمانے میں اعتماد پر ہے، تو اگر یہ کریں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کی تجارت پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ ایک آخری بات ہے، وہ چیز نہ بیچیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا کسی سے لین دین ہے، مال باہر سے آتا ہے، ابھی ہم نے اس کو پیمنٹ نہیں کیا، مال اس نے لگایا نہیں، ایک آدمی آیا کہا کہ مجھے پنکھے کی ضرورت ہے، میرے پاس یہ ہے نہیں، میں نے کہا اچھا آپ آدھا پیسہ ابھی جمع کر دیں، میں آپ کا ایک ہفتے میں منگوا دوں گا۔ اس نے 50% جمع کر دیے، میں نے بات کی کہ بھائی مجھے فلاں پنکھے کی ضرورت ہے آپ بھیج دیں۔ جس وقت اس سے آپ کی بات ہوئی ہے اس نے 50% دیا ہے، آپ اس پنکھے کے مالک تھے؟ نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے یعنی جس کے آپ مالک نہیں ہیں وہ آپ نہ بیچیں۔ اس میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس کے آپ مالک نہیں ہیں، جیسے چوری کی ہوئی چیز بیچنا جائز نہیں ہے، کسی سے چھینی ہوئی چیز بیچنا جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کا سامان جس کی اس نے اجازت نہیں دی ہے بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ اہم اصول تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ جب کبھی تجارت کریں تو کوشش کریں کہ ان امور کا پاس و لحاظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تجارت میں برکت دی جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو بیع کرنے والا خرید و فروخت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، سامان میں اگر کوئی عیب ہے بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے خرید و فروخت میں برکت دیتا ہے۔ اب آئیے، چونکہ مبارک دن ہے، ہم سب جانتے ہیں جمعہ کا دن ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.